السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے بوڑھے والد کو عمرے پر بھیجنا چاہتا تھا، مگر جب بھی کوشش کرتا میرا بھاری نقصان ہو جاتا۔ جب ٹکٹ ملی تو اسی دن ابا کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ گناہ گار تھا، اس لیے عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ ابا کے 40ویں کے بعد میں ان کے نام کا عمرہ کرنے پہنچا تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی حیرت سے میری آنکھیں، رات 12:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے اپنے گھر میں ہلچل محسوس کی۔ کھٹکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ خیر، کہیں گھر میں چور ہی نہ گھس گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے نیچے اترتا، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے کہ اندر آنے والے 3 نقاب پوش افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے۔ میرا شک صحیح تھا، وہ گھر لوٹنے آئے تھے۔ میری بیوی نے انہیں دیکھ کر چیخ ماری تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہم سب گھر والوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا۔ میرے بچے سہم گئے، ہم مڈل کلاس لوگ تھے، 2 وقت کی روٹی کھانے والے۔ ایسے میں ہمارے گھر یوں چوروں کا گھس آنا سمجھ سے بالاتر تھا۔ نقدی اور زیور بینک کے لاکر میں تھا اور کیش میں رکھتا نہیں تھا گھر میں، لیکن میں یہ سوچ کر پسینے میں بھیگ گیا کہ میں نے ابا کے عمرے کے لیے جو پیسے سنبھال رکھے ہیں کہیں وہ ان چوروں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ ان پیسوں کے علاوہ تو گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا، لیکن سب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ آخر ایک چور نے الماری کے نچلے خانے سے ایک شاپر میں لپٹے وہ پیسے نکال ہی لیے جو میں نے ابا کے عمرے پر جانے کے لیے آج ہی لاکر میں رکھے تھے۔ وہ چور جیسے یہی لینے آئے تھے، انہوں نے پیسے پکڑے اور خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ اگلا دن بہت ہی تکلیف دہ تھا جب ابا مجھ سے پوچھنے آئے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم نے میرے عمرے کے ٹکٹ کے لیے پیسے رکھے تھے تو کیا تم نے ٹکٹ کروا دی؟ اور میں شرم کے مارے ان سے نظر نہ ملا پایا کہ ان کو کیا کہوں کہ ان کا بیٹا یہ خواہش ہی نہیں پوری کر پا رہا کہ وہ عمرے پر چلے جائیں۔ ابا کی بات سن کر میری بیوی نے مجھے دیکھا اور میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، تیز لہجے میں میرے باپ سے کہنے لگی کہ ابا جی، میرا خیال ہے آپ عمرے پر جانے کا خیال دل سے نکال ہی دیں۔ ہر بار جب بھی ہم آپ کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے جوڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کے نصیب میں عمرہ ہی نہیں۔ میں گھبرا کر اسے دیکھا اور اسے چپ کروانا چاہا، لیکن اسے بھلی مانس نے غصے میں آ کر ابا کو وہ سب بتا دیا جو میں ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ابا چونک گئے اور مجھ سے معاملہ دریافت کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے کمیٹی پہلے لے کر ان کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ کل ہی جا کر ٹکٹ بک کروا لوں گا، لیکن جانے کس نے مخبری کر دی اور چور آ کر وہ پیسے لے کر چلے گئے۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان مت ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ میں نے اپنے باپ کو یوں اداس واپس جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میرے باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے میری بے حد لاڈ بھی اٹھائے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے اچھا کھلایا پلایا اور تعلیم دلوائی۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بنوں اور اپنے باپ کا فخر بنوں، مگر میری بری قسمت کہ مجھے کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ کئی سال میں کوششیں کرتا رہا، ادھر ادھر نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن میری قسمت میں بینک میں جاب لکھی تھی، سو میں وہی کرنی پڑی۔ جس دن میری پہلی تنخواہ ملی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ انہوں نے میرے پیسے مجھے واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کی کمائی ہے، تم ہی رکھو، میں نے آج تک تم سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کروں۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو تو تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اس وقت تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اپنے 2-3 تنخواہوں میں ہی جمع کر لوں گا تو ویزا لگ جائے گا اور ایک اور تنخواہ کا ٹکٹ آ جائے گا۔ میں نے کچھ مہینے بچت کی اور اتنے پیسے جمع کیے کہ ابا کے عمرے کے لیے وہ کافی تھے۔ ابا کو بتایا تو وہ بہت خوش تھے۔ میں نے وہ پیسے ابا کو لا کر دیے تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے دوست کو چلتے چلاتے کاروبار میں ان پیسوں کو انویسٹ کر دوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد مجھے اتنا منافع دینا شروع کر دے گا کہ میں آرام سے ہر ماہ عمرہ کر سکوں۔ مجھے ابا کے اس دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا
کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ کھٹک سا رہا تھا، نہ کہیں وہ ابا کے دھوکے میں نہ لے لے۔ میرے بابا مجھ سے بہتر جانتے تھے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں، میں مشورہ دوں گا تو ان کو برا لگے گا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ پیسے ابا کو دیے، لیکن میرا شک بالکل درست نکلا۔ جب 2 ماہ کے بعد میں نے ابا سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں منافع کیا رہا اور کب جا رہے ہیں آپ عمرے کو، تو وہ شرمندہ ہو گئے اور ان کے چہرے پر لکھی داستان صاف پڑھ سکتا تھا کہ ان کے دوست پیسوں کے لالچ میں ان کو دھوکہ دے دیا۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کوئی بات نہیں، وہ گیا، میں آپ کے لیے پھر سے پیسے جمع کر لوں گا اور آپ کو عمرے پر بھیج رہوں گا۔ میرے بابا جان بہت خوش ہوئے اور مجھے جی بھر کے دعائیں دی۔ اگرچہ مجھے برا لگا، نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا جان کر میں چپ ہو گیا۔ سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنے بابا کو عمرے کے لیے پیسے دیے اور انہوں نے وہ گنوا دیے۔ سب میرے باپ کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن میں نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے باپ کو کوئی بھی بات نہ کرے، میں دوبارہ عمرے پر جانے کے لیے پیسے جمع کروں گا۔ انہی دنوں میری ملاقات اپنی ایک کلیگ شازیہ سے ہو گئی۔ مجھے شازیہ بہت پسند آئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ میں اپنے باپ کو ہر ماہ کچھ ایک معقول رقم دیتا اور وہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کر لیتے، لیکن ایک دن مجھے دھچکا لگا کہ جب میری کزن بلال نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس عمر میں بھی اپنے باپ سے کام کرواتے ہو۔ میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا اور میں حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا ابا سے کام کیوں کرواؤں گا؟ تو وہ سارا دن گھر پر ہی رہتے ہیں۔ اصل میں اور میری بیوی صبح گھر سے باہر نوکری کے لیے جاتے تھے اور ابا گھر پر ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پیٹھ پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا کزن بلال مجھے کہنے لگا کہ میں نے چچا کو دیکھا تھا، وہ ایک فیکٹری میں منشی کا کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بالکل اچھا نہیں لگا کہ میرا باپ اس عمر میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میں ان کے لیے کیا کمی رکھی جو وہ اس طرح کے مجبور ہو گئے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ابا کو عمرے پر جانے کی بہت خواہش تھی اور میں تو اپنی شادی کی بات بھول ہی گیا تھا۔ اس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر عمرے پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہوں۔ میں بہت نادم ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو اتنی بھی خواہش پوری نہ کر سکا، کیونکہ اب میری بیوی بھی کماتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی جس طرح کی مہنگائی تھی، عمرے کے لیے اچھے خاصے پیسے نکالنا ممکن تھا تو مشکل ضرور تھا، لیکن میں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ کر کے رہوں گا۔ آخر بڑی مشکلوں سے بچت کی اور دوسری بار ابا کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور اس بار پیسے اپنے ایک دوست کو دیے کہ وہ ابا کا ویزا لگائے، عمرے کے ٹکٹ کا انتظام وغیرہ کر دے، لیکن اس بار بھی شاید قسمت میں ہی نہ تھا۔ وہ مجھے کبھی کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ، کبھی کہتا کہ ٹکٹ نہیں مل رہی، کبھی کہتا ویزا نہیں لگ رہا، اور اس طرح کے 100 بہانے تنگ آ کر میں نے اسے کہا کہ وہ میرے پیسے مجھے واپس کر دے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھیج دوں گا، ابھی مجھ سے استعمال ہو گئے۔ میں تو سر پکڑ کر ہی رہ گیا، خدایا یہ کیسی آزمائش تھی! میں تو اپنے باپ کا بھلا سوچ رہا تھا، اس کی دیرینہ خواہش پوری کرنے کے لیے انتظام کر رہا تھا، لیکن ہر بار نقصان ہی ہو رہا۔ میری بیوی کو بھی جب پتہ لگا تو اس نے بھی میرے دوست کو کافی باتیں سنائیں کہ آج کل کا زمانہ ہی نہیں رہا، بندہ اعتبار کس پر کرے۔ آپ چھوڑ دیں، میرا نہیں خیال کہ ابا کی قسمت میں جانا لکھا ہے، لیکن میں نے خود کو تسلی دی اور دلاسا دیا اور کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ میری خواہش ہو، مجھے ایک کوشش اور کرنی ہے۔ میری بیوی بالکل بھی راضی نہیں تھی کہ دوبارہ پیسے ڈبو کے بعد میں تیسری بار کوشش کروں، لیکن میں نے اسے چپ کروا دیا۔ ابا بیچارے الگ اپنی جگہ شرمندہ تھے کہ میری وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ابو آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران میرے گھر بچوں کی پیدائش ہو گئی اور میرے لیے خرچہ نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ عمرے کے لیے میں پیسے کا انتظام کہاں سے کرتا، لیکن میں یہ سوچ بھی رکھا تھا کہ کچھ بھی کر کے ان کے عمرے کے لیے پیسے جمع کروں گا۔ میں نے ایک کمیٹی ڈالی۔ اس بات کو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا اب بھی کبھی کبھار کام پر جاتے ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے کہنے پر خاموش ہو گیا کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس طرح سے اپنی کمائی بھی خود ہو جائے گی۔ کچھ دن میری ابا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں صبح دفتر کو جاتا اور رات کو دیر سے آتا تو مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے کھانسنے کی آواز سنی تو
میں اندر چلا آیا، دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہے تھے، جانے وہ کتنے دنوں سے بیمار تھے اور مجھے علم ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت ندامت محسوس ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ ابا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، دوا لے کے آتے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولے کہ اصل میں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، محلے کی ڈسپنسری سے دوائی لے آیا تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ آخر وہ پیسوں کا کرتے کیا ہیں؟ میری طرف سے بھی انہیں معقول رقم مل جاتی ہے اور وہ خود بھی کماتے ہیں، تو آخر اتنے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ ان کا تو کوئی خرچ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے بات پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ ہی رہا اور اسی وقت خود ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی ضروری ٹیسٹ کیا تو ان کو ہولناک انکشاف ہوا کہ ابا کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور ان کے پاس بہت کم دن ہے۔ یہ سن کر ایک بیٹے کو جتنا دکھ ہو سکتا تھا اتنا ہوا کہ میں اپنے باپ کی آخری خواہش ہر صورت پوری کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ لیکن شکر ہے کہ میری کمیٹی نکل آئی اور میں نے پیسے لا کر گھر رکھے کہ میں اب خود سارے کام کروں گا، ابا کے لیے ٹکٹ اور ویزے کا انتظام کروں گا۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ تو وہم و گمان میں بنا تھا۔ ڈاکو آئے اور ساری رقم چرا کر لے گئے۔ سب رشتہ داروں کو اس بات کا پتہ چلا تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے باپ نے ضرور کوئی گناہ کیے ہوں گے، تبھی تو اسے رب کی گھر سے بلاوا نہیں آ رہا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی شدت رکھے اور اب اس سے اپنے گھر نہ بلائے۔ تم نے تو اتنی بار پیسے اکٹھے کیے لیکن ہر بار نقصان اٹھایا۔ جانے کہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے کوئی بہت ہی سنگین گناہ کیے ہیں جو اللہ ان کو اپنے در پر آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں اس رات بہت رویا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے۔ خدا کی قدرت کے 2 دنوں کے بعد ہی مجھے آفس کی طرف سے عمرے پر جانے کا پیکج ملا، تو میں نے فوراً اسے کہہ دیا کہ میں اپنی جگہ اپنے باپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ دفتر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اب تو پیسے بھی نہیں لگنے تھے، ٹکٹ اور ویزا سب کچھ دفتر والوں کی جانب سے ہی تھا۔ جس دن ٹکٹ ملی میں اسی دن بہت زیادہ خوش تھا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں، میں دفتر سے جلدی گھر آیا، بھاگا بھاگا اپنے والد کو یہ خوشخبری سنا سکوں، لیکن آگے کا منظر میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ چارپائی پر سفید چادر پر میرے باپ کی میت تھی۔ وہ انتقال کر گئے تھے۔ ٹکٹ اور باقی کاغذات میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ ابا کی میت کو دفنانے کے بعد میں یہی چیمگوئیاں جاری تھی کہ جانے مرحوم نے ایسے کیا گناہ کر دیے کہ اسے عمرے کی سعادت تک نصیب نہیں ہوئی۔ یہی خواہش دل میں بیچارہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک شخص کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم میرے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سارے محلے سے پوچھ لو کہ تمہارے باپ کے چال چلن کیسا تھا۔ تم میاں بیوی تو سارا دن دفتر میں گزار کر رات کو واپس آتے تھے، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا باپ تمہارے پیٹھ پیچھے کیا گل کھلاتا تھا۔ ہم نے کئی بار 2-3 جوان لڑکیوں کو تمہارے باپ کے گھر آتے دیکھا، تمہارے باپ سے پوچھا تو الٹا ہم پر ہی ناراض ہو گیا۔ ہم اس معاملے میں مداخلت کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اگر وہ نہیں آتی تھی تو وہ خود ہی ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ باتیں سن کر تو میرا دماغ معوف ہو کر رہ گیا۔ یہ سب مجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ میرے غیر موجودگی میں میرے گھر کے کون سی عورتیں آتی ہیں؟ اتنے میں دروازے سے کچھ عورتیں باہر نکلی تو ایک محلے والا کہنے لگا کہ یہی عورتیں ہیں جو ابھی ابھی باہر نکلی ہیں، تمہارے گھر موجودگی میں اکثر تمہارے گھر آتی تھی اور یہ آنا جانا کئی سالوں سے جاری تھا کہ تم یہ سب جانتے ہوگے، لیکن اپنے باپ کی عزت اور مروت میں خاموش ہوگے۔ میں بھاگ کر ان عورتوں کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے مہمانوں کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے رک گیا۔ میں نے ان کا چہرہ نظروں میں رکھ لیا اور تاکہ اگر کل پرسوں یا جب کبھی میں ان کو دیکھوں تو میں ان سے اس بارے میں سوال کر سکوں، کیونکہ وہ اجنبی عورتیں تھیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں انہیں جانتا تھا۔ اگلے دن میں نے ایک محلے دار سے ان عورتوں کا ایڈریس پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ عورتیں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں، لیکن میں نے ایک دن تجسس میں ان کا پیچھا کیا تو مجھے ان کے گھر کا معلوم ہوا۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بستی سے کافی دور ایک کچے علاقے میں آیا اور ابا ایک کچے مکانوں کے دروازے پر دستک دی تو انہی عورتوں نے دروازہ کھولا جن کو کل میں اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان عورتوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ یہ علاقہ کچا تھا اور یہاں پر تقریباً سبھی کچے تھے۔ مجھے ان کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے کافی مرد وہاں اکٹھے ہو گئے اور اس عورت سے یہ
پوچھا تو یہ کون ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ یہ غلام فرید کا بیٹا ہے۔ اس کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر چونک گیا کہ وہ اجنبی عورت میرے باپ کو کیسے جانتی ہے۔ میں اس عورت سے پوچھنے ہی لگا کہ آپ کون ہیں، لیکن اس نے جلدی سے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس عورت اور اس کی بیٹی کا چہرہ جیسے ہی میں ذہن میں چپک کر رہ گیا۔ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، کبھی کچھ خیال آ رہے تھے اور کبھی کچھ، لیکن میں اپنے مرحوم باپ کے بارے میں غلط نہ سوچ سکتا تھا، نہ ہی سن سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کروں گا۔ سارے انتظامات کیے اور اس بار بغیر کسی رکاوٹ کے میرے عمرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمرے کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے میں خانہ کعبہ کے طرف چلا آیا۔ مجھے وہاں پر تھوڑی سی جگہ خوشی قسمتی سے مل گئی۔ اپنی جائے نماز وہیں پر بچھا لی اور تبھی اچانک میری نظر خانہ کعبہ کی دو عورتوں پر پڑی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ وہ تو وہی اجنبی عورتیں تھیں جن کو میں بھول نہیں پا رہا تھا، وہی اجنبی عورتیں جو میرے والد کی وفات والے دن ہمارے گھر پر موجود تھیں اور میں جن کے پیچھے اس کچے علاقے میں ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں پر عمرہ کرنے کیسے آ گئی تھیں۔ ان کے پاس بنیادی سہولتیں تک نہیں تھیں اور اب وہ یہاں پر اتنی شان سے عمرہ کر رہی تھی۔ میں نے نوافل پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ ان کی طرف جاؤں گا۔ جو ہی میں ان عورتوں کی پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئیں۔ انہوں نے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا، لیکن میں ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر آپ کا میرے باپ کے ساتھ کیا تعلق تھا اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر کیوں آتی رہیں؟ ان کو اس مقدس جگہ پر عمرہ ادا کرنے دیکھ کر میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ عورت غلط ہو سکتی ہیں یا ان کی بیٹی غلط نیت کی ہو سکتی ہے۔ میرے گھر پہ آتی رہی ہیں تو میرا دل اپنے باپ کے بارے میں ایسا کچھ بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے میں سچ خلاصہ جاننا چاہتا تھا۔ اس عورت نے گہری سانس لی اور کہا کہ غلام فرید یعنی تمہارے باپ نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں میں سچائی کبھی نہیں بتاؤں، لیکن تم اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ اپنے باپ کے بارے میں دل میں کچھ برا نہیں سوچو گے۔ میرا تجسس بڑھائے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ چلو ذرا مسجد سے باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ میں نے تجسس کے مارے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہاں پر کیسے؟ تو کہنے لگیں کہ ہم دونوں ہی تمہارے باپ کی طرف سے عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر تو چونکنا بنتا ہی تھا اور اب تو حقیقت جاننا اور لازم ہو گیا تھا۔ میں انہیں لے کر باہر آ گیا۔ ایک طرف پرسکون دیکھ کر ہم بیٹھ گئے اور اس عورت نے بتایا کہ میرا نام بشریٰ ہے۔ ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی۔ میری کوئی بہت بڑی خواہش نہیں تھی کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، بس اتنی خواہش تھی کہ میرا شوہر عزت کرنے والا ہو۔ جب جوان ہوں تو ابا نے اپنے جیسے ہی غریب آدمی کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کی عزت کی سب سے بڑھ کر تھی۔ مجھے غربت پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر میری عزت کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ غلام فرید میرے شوہر کا دوست تھا اور میرا شوہر اکثر اس کو گھر لے آتا۔ میرے اور میری بیٹیوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میری بیٹیوں سے بہت پیار اور محبت کرتا تھا۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن میری قسمت میں ابھی مزید امتحان باقی تھے۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے تیز رفتار ٹرالر سے میرے شوہر کی جان لے لی۔ اس وقت تم 4 سال کے تھے اور میری بیٹی 10 سال کی۔ میری تینوں بیٹیاں تم سے بڑی اور ہر ایک تم سے چھوٹی۔ یہ جو بیٹی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے۔ میرے شوہر کی تعزیت کرنے والے تمہاری ماں اور تمہارا باپ ماں دونوں آئے، لیکن ظاہر ہے کہ غم کے مارے مجھے وہ اپنے دوست کی بیٹیوں کا پورا خیال رکھیں۔ کچھ سال تک تو وہ اپنی آمدنی کا ایک محسوس حصہ ہر ماہ باقاعدگی سے مجھے پہنچاتے رہے۔ میرے گھر کا نظام چلتا رہا، لیکن میرے آس پڑوس اور رشتہ داروں کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ خود تو کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کیسے ہم 5 افراد کا بوجھ بانٹے، اور اگر غلام فرید یہ کرتا تو انہیں برا بھلا کہتے۔ نام نہاد غیرت یاد آ جاتی۔ کچھ سال بعد تمہاری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں کو وہ باتیں بتانے کا موقع مل گیا۔ وہ یہاں پر میری وجہ سے آتا اور بیچارہ کبھی کبھار آتا، میری بیٹیوں کا خیال پوچھتا اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا، لیکن لوگوں کو یہ منظور نہ تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ ہمارے گھر پر بیٹھا میری بیٹیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے دروازے پر شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر اور غلام فرید پر بہت برے الزامات لگائے، میرے کردار کی دھجیاں اڑائی اور یہ دیکھ کر تمہارا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے عزت دینے کے لیے اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیا۔
تب شاید تمہاری عمر 14 برس کی تھی۔ تمہارے باپ نے کہا کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں تم سب کو اپنے گھر لے جاؤں، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس کی شادی کی خبر سے آگاہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ میرے بیٹے کو طعنے دیں گے کہ تمہارے باپ نے ادھیڑ عمر میں آ کر شادی کر لی اور جوان بیٹیوں کی ماں سے۔ یہ میں نہیں جاننا چاہتا کہ میرے بیٹے کو میری وجہ سے باتیں سننے پڑی۔ محلے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد تمہیں عزت دینا تھا اور تمہارے بچوں کی کفالت کرنا تھا، اور میں کرتا رہوں گا۔ میں ابھی ان کی مجبوری سمجھتی تھی، اس کا یہ احسان تھا کہ اس نے میرے سر پر عزت کی چادر اڑا دی۔ میں کبھی کبھار تمہارے گھر جا کر صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھی، اور کبھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ آ جاتی اور ڈھیر سارے کھانے پکا کر رکھ جاتی تاکہ انہیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ میری بچیاں جوان ہو رہی تھیں اور مجھے زیادہ رشتوں کی تلاش تھی۔ نہ ان کے پاس پیسے تھے اور نہ میرے پاس۔ ہم نے جمع کر کے رکھے، پھر جب تم نے عمرے کے لیے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے ان پیسوں سے میری بیٹی کی شادی کر دی اور اس کو باعزت طریقے سے رخصت کیا۔ تم سے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے وہ اپنے پیسے کاروبار میں لگا دیے۔ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ تم سے جھوٹ نہ بولیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسے کیا بتاتا اور اس سے کیا کہتا کہ پیسے کہاں چلے گئے۔ میرے اور میری بیٹیوں کے لیے کام کرتے اور ساری تنخواہ لا کر مجھے دے دیتے۔ بڑی بیٹی کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کی باری آئی۔ ہم دونوں پھر سے پریشان تھے۔ اس بار ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس بار بھی وہ عمرے کے نام پر تم سے پیسے لیں گے، لیکن تم نے جب اپنے ایک دوست کو پیسے دے دیے تو تمہارے باپ نے تمہارے اس دوست سے تمہارا نام لے کر وہ پیسے لے لیے اور یہی کہا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے، مناسب وقت آنے پر وہ خود ہی اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیں گے۔ تمہارے اس دوست نے عمرے کے نام پر تمہاری طرف سے دیے جانے والے پیسے تمہارے باپ کو دے دیے، اور یوں پیسوں سے میری دوسری بیٹی کی بھی باعزت رخصتی ہو گئی۔ میں تو غلام فرید کے احسانوں تلے دبی تھی، لیکن وہ مجھے کہتا رہا کہ یہ میرا فرض ہے، انہیں باپ بن کر ہی رخصت کروں گا۔ غلام فرید کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی تو میں اسے چھوٹی بیٹی اکثر اوقات ہی ان کی خبر گیری کرنے ان کے گھر چلی آیا کرتی تھی۔ وہ اب تیسری بیٹی کے فرض سے جلدی سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی راہ نہ سجائی، یہاں تک کہ انہوں نے اوور ٹائم بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن طبیعت خرابی کے باعث یہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ ہم نے پھر جب تم نے اپنی کمیٹی کے پیسے لا کر رکھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے جاننے والے 2 لڑکوں کو گھر بھیجا اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔ ان پیسوں سے میری تیسری بیٹی کا گھر بسا۔ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہم وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا اب کسی بھی صورت میں سے میرے ہاتھ پر نہیں رکھے گا۔ میں جانتی تھی کہ اس کو عمرہ کرنے کی کتنی خواہش ہے اور ہر بار اپنی خواہش کو میری بیٹیوں کی شادی پر قربان کرتے۔ ساری زندگی میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھا۔ اب انہیں چھوٹی بیٹی کی طرف سے فکر مند تھی، لیکن خدا نے انہیں اسی بیٹی کے فرض سے سربدوش کرنے کی مہلت نہیں دی۔ انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ میری بڑی بیٹی کچھ عرصے پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہوئی ہے۔ جب اسے اپنے باپ کے انتقال کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن طبیعت خرابی کے باعث نہ آ سکی۔ تو اس نے اب ہم دونوں کو یہاں پر بلایا تھا کہ ہم سب مل کر غلام فرید کی جانب سے عمرہ ادا کریں اور اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ وہ تو اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی، لیکن میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ میرا باپ اتنا عظیم انسان تھا کہ ساری عمر انتہائی خاموشی سے یتیموں کی کفالت کرتے رہے۔ مجھے تکلیف نہ ہو، لوگ مجھے طعنے نہ دیں، اس لیے مجھ سے چھپایا۔ انہوں نے کبھی مجھے پیسوں کے لیے پریشان نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کی مجبوری تھی۔ ہم سب نے مل کر ان کی طرف سے عمرہ ادا کیا۔ واپس آ کر میں ان کی ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آیا کہ ساری عمر میرے باپ نے جو فرض ادا کیا اب میری باری ہے۔ میں نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے بلبوتے پر کی اور اس کی باقی بہنوں کو بھی بلایا۔ ان سب کو ایک بھائی کا پیار اور آسرا ملا تو رونے لگی، اور مجھے بھی ایک ساتھ اتنی ساری بہنیں مل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ بہن کی رخصتی کے بعد ماں ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ میرے بچوں کو دادی مل گئی اور وہ تو ہم سے بھی بہت پیار کرنے لگے تھے۔ میرے باپ کو باتیں کرتے تھے تو وہ انہیں میرے باپ کی حقیقت پتہ چلی تو میرے گھر پر آ کے مجھ سے معافی مانگ کر گئے۔ انہوں نے ایک عظیم شخص کے اوپر اتنے بہتان لگائے۔ زندگی میں اب سب کچھ ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیوی، مجھے مالی آسودگی ہے، لیکن بے سکونی بھی ساتھ ہے، اور یہ بے سکونی، یہ بے چینی تو اب زندگی بھر کا حصہ ہے، کیونکہ باپ کی یاد ہر وقت آتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے باپ کی مغفرت کی لازمی دعا کریے گا، اور آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔